حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو موافقت میں قرآن پاک کی 20 آیات نازل ہوئیں کہ جو آپ کی رائے تھی، اس رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہی آیت نازل فرمائی جو کہ میری رائے تھی۔ پہلے نمبر پر کیا کہ آپ نے آپ کا دل چاہا اور آپ کا دل کیا، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، مقام ابراہیم کے پاس ہم نفل پڑھا کریں کہ یہ بابرکت جگہ ہے، مقام ابراہیم کے پاس ہم نفل پڑھا کریں، ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، مصلی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست پیش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یعنی جو حضرت عمر فاروق کی رائے تھی اسی کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ ایک نمایاں طور پر پردے میں رہیں، ایک پردہ علیحدہ سے ان کا ایک خاصیت کے طور پر پردہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ انسان سوچے کہ پہلے شاید نبی پاک علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ چادر سر کے اوپر نہیں رکھتی تھی تو پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق کی یہ خواہش تھی، ایسا نہیں تھا، پردہ پہلے بھی تھا، لیکن جو نقاب کا یعنی کہ چہرے کو ڈھکنے کا حکم تھا، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کے گھر کی جو پاک بیویاں ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، تو اگر کسی کی نظر پڑ بھی جائے اسے آپ کے گھر کی پاک عورت کا چہرہ نظر نہ آئے، تو ایک خاص قسم کا پردہ ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے پردے والی آیت کا نزول فرما دیا۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا دل کیا، اللہ نے قرآن نازل کر لیا۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کیا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امہات المومنین میں سے کسی ایک بی بی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بارے میں کوئی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شکایت کی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کہا ہوگا کہ گھر میں خرچے کی ضرورت ہے، جس عام طور پر بیویاں اپنے خامن سے بات کر لیتی ہیں، تو کسی امہات المومنین میں سے کسی نے کوئی پریشانی کا اظہار کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امہات المومنین، اگر تم نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں بن کر رہنا چاہتی ہو تو رہو، سرکار کو پریشان نہ کرو، ان کو پریشانی نہ دو، ورنہ اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ وہ عورتیں نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں بنا دے گا جو نبی پاک علیہ السلام کو پریشان نہیں کریں گی، اور آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ پریشانی نہیں دے گی، آپ علیہ السلام کو خوش رکھیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی نے آگے سے کہا کہ عمر، یہ جو تم نے ہمیں نصیحت کی ہے یہ آج تک اللہ کے رسول نے تو ہمیں نہیں کی، تم نے کیوں ہمیں یہ بات کہی ہے؟ آج تک اللہ کے رسول نے تو ہم سے یہ نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو ان کو ان کا پروردگار بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اترنے سے پہلے امہات المومنین کو کہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں بن کر رہنا ہے تو ان کو پریشان نہ کرو، ورنہ اللہ تمہیں لے جائے گا، یعنی تمہیں طلاق ہو جائے گی، اللہ نئی عورتیں ایسی نبی پاک علیہ السلام کو دے دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو حضرت عمر فاروق نے پہلے کہا تھا، اللہ نے قرآن آپ کی حمایت میں نازل کر دیا۔
آپ کی حمایت کے اندر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے بعد جب 70 لوگ قید کیے گئے تو مشورہ کیا گیا کہ ان کے لیے کیا، ان کا جو 70 قیدی ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ان 70 کے 70 افراد کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور باقی کچھ افراد نے یہ رائے دی کہ ہم ان کو قتل نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان میں سے لکھنا جانتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بچوں کو لکھنا سکھا دے تاکہ اس کو ہم اس کے بدلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس نے 10 بچوں کو لکھنا سکھایا اسے چھوڑ دیا گیا، جس نے فدیہ دیا اسے چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی بہتر تھا ان سب کو قتل کر دیا جاتا۔ تو یہ رائے کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی حضرت عمر فاروق اکیلے رائے دے رہے ہیں حضور ان 70 کو قتل کر دیا جائے، باقی اصحاب کہتے ہیں حضور قتل نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے کہتا ہے اے میرے حبیب بہتر تھا ان سب کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو سوچ ہے، اس قدر ستھرا آپ کا ذہن تھا اور اس قدر ایمانی جذبہ تھا آپ کا کہ جو آپ سوچتے تھے اللہ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا تھا۔ اللہ کو آپ کا سوچنا اتنا پسند آتا تھا۔ اور یہ جو اذان ہوتی ہے روزانہ نماز کے لیے ہم اذان پڑھتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس فرشتہ بعد میں آیا تھا کہ یہ اذان اس طرح پڑھیں۔ پہلے حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال آیا تھا، آپ کو خواب آئی تھی اور آپ نے دیکھا تھا خواب کے اندر کہ ایک بندہ اذان پڑھ رہا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ خواب وہ آ کر نبی پاک علیہ السلام کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے 5 وقت نماز کے وقت یہ اذان کہی جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے اذان دی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور عرض کیا حضور حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے پسند فرما دیا ہے، آپ کی رائے کے مطابق پھر اذان شروع ہو گئی۔ آج وہ لوگ بھی اذان پڑھتے ہیں جو حضرت عمر فاروق کو سرے سے مانتے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں تم کس منہ سے اذان پڑھتے ہو؟ تم اپنا کوئی بجایا کرو تاکہ تمہارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تمہیں اذان دینے کا حق نہیں ہے، اذان وہی دے گا جو حضرت عمر فاروق کو اپنا پیشوا ماننے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی جو ہے وہ سوچ تھی اور آپ کی سوچ کے پیش نظر جو ہے وہ پہلی دفعہ اذان ہوئی۔ اچھا ابھی میں نے بتایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قیدیوں کو چھوڑا تھا، کسی نے فدیہ دیا تھا اور جو لکھنا جانتا تھا اس نے انصار کے بچوں کو لکھنا سکھایا تھا۔ آپ نے شاید نوٹ کیا کہ نہیں کہ میں نے پڑھنے کا لفظ اس میں نہیں بولا، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ بھئی پڑھنا نہیں، صرف لکھنا۔ اب آپ سوچیں گے جی فرق کیا ہے پڑھنے لکھنے میں؟ بھئی فرق یہ ہے، لکھنا کیا سکھائے گے؟ الف با تا سا، یہ ہوگا لکھنا سکھانا۔ پڑھنا کیا ہے؟ ایک کتاب سامنے رکھی جائے، جس طرح آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اردو، ریاضی، انگلش، اس طرح کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب جو صحابہ کرام کے بچے تھے وہ نہ تو انگلش پڑھتے تھے، نہ ریاضی پڑھتے تھے، نہ کو عربی کی کتاب پڑھتے تھے۔ وہ اس دور میں صرف ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی اور وہ بھی کتاب نہیں تھی، وہ انسان سینہ بسینہ پڑھاتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا اخلاقیات۔ کیا تھا جی؟ اخلاقیات۔ کسی سے بولنا کیسے ہے، کسی سے بات کیسے کرنی ہے، کوئی بڑا آ جائے تو کھڑے ہو جانا ہے، کوئی آپ سے بڑا اگر کھڑا ہوا ہے اور اسے کرسی کی جگہ کی ضرورت ہے اور آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کھڑے ہو کے اسے جگہ دے دیں۔ اپنی ماں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹوں سے کیسے شفقت کرنی ہے، یہ جو سارا طریقہ کار ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، جنگ کے اندر جو ہے وہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیزیں مردانگی ثابت کرتی ہیں اور کون سی چیزیں انسان کو بزدل ثابت کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں اخلاقیات تھیں اور یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی، کوئی کتاب نہیں تھی جو پڑھائی جاتی تھی۔ اب یہاں پر میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کو کافر آ کے پڑھائے، آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بچوں کو کافر اخلاقیات سکھائیں، یہ بات برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بچوں کو کفار نے لکھنا سکھایا تھا، اپنے باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، اپنی ماں سے بات کیسے کرنی ہے، بڑے سے بات کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں صحابہ کے بچوں کو کفار نے نہیں خود میرے نبی نے سکھائی تھی۔
اور میرے نبی کے ہوتے ہوئے اخلاقیات اور کون سکھا سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام خود ان کے استاد تھے، وہی انہیں سکھاتے تھے، لہٰذا لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا انہوں نے، صرف لکھنا سکھایا تھا۔ یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی تو میں نے کہا کہ اس کا بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذرا خلاصہ عرض کر دوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اخلاقیات سکھانے کا حق کسی کافر کے پاس ہرگز نہیں ہو سکتا۔